یوتھ کی نظر رمضان کیا ہے؟ رمضان از آل اباؤٹ افطار بفیز، ٹھیک ہے، ریسٹورینٹس میں ڈیلز چل رہی ہیں، گیمنگ نائٹس، کرکٹ ٹورنامنٹس، 8 تراویح بھی جس نے بڑا نیک ہے اس نے پڑھ لی اور پھر اسکیپ کر کے مسجد سے پھر ہینگ آؤٹس کرنا، ساری رات جاگنا اور صبح سارا دن سونا. اور بڑا یوتھ کامیاب فیل کرتی ہے کہ جو دن سو کے گزار دے اور اس کو روزے کا پتہ ہی نہ چلے. یار آج تو بھوک ہی نہیں لگی، الحمدللہ میں بڑا کامیاب انسان محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آئی ہیو لیوڈ دیٹ کائنڈ آف لائف اسٹائل جس میں آور مین فوکس واز کہ اچھا کہاں کہاں آل یو کین ایٹ والی ڈیلز لگ رہی ہیں. اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں ایک دفعہ چند سال پہلے کی بات ہے، تھوڑا سا رات کو تراویح کے واپسی پہ ذرا سا لیٹ تھی تو بچے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ راستے میں پک کر لیتے ہیں کھانے کے لیے. تو بڑے شرمندہ ہم مارکیٹ تک گئے کہ کوئی چیز لے لیں. اس وقت ہی اس شخص نے وہاں پہ جو ہم خرید رہے تھے، میں نے کہا جی سوری ہم ذرا لیٹ ہو گئے. انہوں نے کہا جی ابھی تو رونق شروع ہونے والی ہے اور ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پوری مارکیٹ بھر جائے گی اور لوگ سحری تک یہاں بیٹھے رہیں گے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ناؤ پیپل ٹیک پرائڈ ان دس تھنگ. اور یوتھ کے لیے تو یہ وہی بات آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ پارٹی ٹائم شروع ہو گیا، تو تقویٰ کہاں آئے گا؟ تقویٰ تو پہلے تو فوکس ہی نہیں ہے نا کہ تقویٰ بھی اچیو کرنا ہے. فوکس از ویٹ لاس، فوکس از عیاشی، فوکس از رمضان کا جو ہے نا فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں، مزہ بڑا آتا ہے، ایک وائب ہوتی ہے، مسجد میں بھی چلو چلے جاتے ہیں اور سارا. تو آئی تھنک یہ جو ہے نا اپنا پیراڈائم شفٹ کرنا ہے اس رمضان کے. یار آئی نیڈ ٹو گیٹ کلوزر ٹو مائی رب دس رمضان. صحیح. یہ جو انٹینشن اپنے آپ کو میک کرنا ہے نا کہ یار مجھے رمضان میں اللہ سے قریب بھی ہونا ہے. میرا ایک سال گزر گیا، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک میں کیسا ہوں؟ کیا میرا اللہ سے تعلق بڑھا ہے، بہتر ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اگر تو آپ ویسے ہی ہیں جو پچھلے سال تھے تو آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ دیٹ. اور اگر ایون ورس ہیں، پہلے تو 3 نمازیں چل رہی تھیں، ابھی 2 بھی نہیں پڑھی جا رہی، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تقویٰ ہے نا یہاں پہ دیکھیے، رمضان میں کبھی کبھی ہم نے سوچا ہے گھر پہ کوئی نہیں ہوتا، سب گھر والے باہر گئے ہوئے ہیں، آپ کا روزہ ہے، فریج میں جو ہے ٹینک پڑا ہوا ہے یا بریانی پڑی ہوئی ہے، پیزا پڑا ہوا ہے مزے کا، اوون میں گرم گرم پیزا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے اور پیاس لگ رہی ہے، آپ جا کے نہیں کھاتے ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے بھائی. حالانکہ پیرنٹس نہیں ہیں، سبلنگس نہیں ہیں، کوئی گھر پہ نہیں ہے، بٹ اللہ دیکھ رہا ہے میں کیسے، رب نے منع کیا ہے مجھے. بالکل. سو اٹس اے ٹریننگ پروسیس. کیا ہے میرے بندے، جو چیز فجر سے پہلے بھی حلال ہے اور مغرب کے بعد بھی حلال ہو جائے گی اور ویسے بھی سراسر حلال ہے، تو جب حلال چیز کو میرے کہنے کی وجہ سے چھوڑ آئے تو باقی 11 مہینے حرام کو میرے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. بالکل صحیح. جو اس ٹریننگ پروسیس کو سمجھ میں گیا نا، اس کو رمضان کا مقصد نصیب ہو گیا. صحیح. اور دیکھیے تقویٰ نصیب کر لینا یا گناہ معاف کروا دینا آپشنل نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے، صحیح. اللہ سے قریب ہو جانا آپشنل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے اور انہوں نے کہا آمین آمین آمین. صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ نے بڑا انیوژل بیہیویئر، یہ کیا ہے؟ آپ نے آمین 3 دفعہ کہا، ہم نے تو کچھ نہیں سنا کسی کو دعا کرتے ہوئے. کہتے ہیں جبریل امین آئے تھے، اللہ کے حکم سے آئے تھے، انہوں نے دعا کی یا رسول اللہ حکم دے رہے ہیں، میں دعا کر رہا ہوں اور آپ آمین کہیں. اس شخص کا ناک گرد آلود ہو جائے، یعنی تباہ ہو جائے وہ انسان جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہ بخش پائے نا. تو جو یوتھس ایسے ہی رمضان میں گزر گئے، تو کیونکہ میں سمجھتا ہوں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں رمضان میں جو انٹر ہوتے ہیں. ایک لوگ جیسے انٹر ہوئے تھے اس سے ورس ہو کے نکلتے ہیں. صحیح. دوسرے جیسے انٹر ہوئے تھے وہ ویسے ہی نکل گئے. اور تیسرے جو انٹر ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے درجات پا جاتے ہیں. پہلی کیٹیگری وہ ہے جنہوں نے فرض بھی نہیں پڑھے، یا فرض پڑھے تو 4 نمازیں فرض پڑھ لیں، ظہر بیچ میں اسکپ کر دی، نیند میں چلی گئی، یا نمازیں مس کر دیں کیونکہ یار روزہ ہے، اب روزے سے نماز تو ویسے ہی مشکل ہو جاتی ہے. بالکل. یا روزے ہی نہ رکھیں. انفیکٹ 2 ایکسٹریمز، ایک مزدور طبقہ روزے بہت کم رکھ رہا ہوتا ہے آج کل، اور ایک اسٹوڈنٹ، اور ایک اسٹوڈنٹس کے ایگزامز ہیں، یہ پیپرز آ گئے ہیں. بالکل. اٹس ناٹ یعنی نفل تو نہیں ہے، یہ ایک فرض چیز ہے. یس، لکھ دیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ شروع سے صرف امت محمدی پہ فرض نہیں ہے جیسے پہلے سے تھے، تو یو کی ناٹ اسکپ روزہ، یہ فرض نہیں چھوڑ سکتے آپ. اور نیچے ورسٹ کیسے نکلے کہ وہ جو سویئرنگ اور بیک بائٹنگ اور گالی گلوچ اور لسننگ ٹو میوزک اور وہ گرل فرینڈ سے تعلق وہ نہیں چھوڑا اور رمضان میں بھی کرتے رہے، جس کی سینسٹیوٹی بڑھ گئی، تو وہ ورسٹ ہو کے شاید نکلتے ہیں رمضان سے. اچھا، میں یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ وہ فوگی کانسیپٹ ہے نا، اب اس کانسیپٹ کو ان کو کون ٹرانسمٹ کرے گا؟ یعنی آپ دیکھیں والدین، اب والدین جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ویسے ہی اچھا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کے ساتھ ایک یہ بھی چیلنج آ جاتا ہے کہ کیونکہ
ان کو لگتا ہے کہ اماں ابا نے نا ہر چیز میں روکنا ہے، ہر چیز میں ٹوکنا ہے، کرٹیسائز کرنا ہے، کہیں وہ جینون بھی ہیں، اور کہیں پہ اگر ماں باپ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو ان کی بھی لینگویج اس طرح کی نہیں ہوتی. تو بچوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اماں ابا نے کچھ کہہ دیا نا تو وہ تو بالکل نہیں کرنا. تو اب یہ کیسے والدین کنوے کریں گے، یا اساتذہ ہمارے ہیں جب وہ انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں تو وہ بھی کوئی ایسا میسج نہیں آپ کو دے رہے، کوئی فوکس پہ نہیں لے کر آ رہے. جی پھر اسی طرح آپ دیکھیں ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، اب کتنے لوگ جو ہیں وہ صرف کوئی کسی بھی موٹیویشن اسپیکر کو اس طرح سن رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. وہ تو یا کوئی بات ہے ناچ گانا ہے، یا موویز ہیں، یا نیٹ فلکس ہے، یا آن لائن گیمنگ ہے. تو کہاں سے ان کو یہ میسیجز ملیں گے کہ جی آپ تقویٰ کے بارے میں سوچیں؟ اس سے پہلے کہ ہم کسی ایکسٹرنل فیکٹر پہ ڈپینڈ کریں، ایک انسان ہے جو مسلمان ہے یا جو کسی بھی شہر میں کنٹری میں رہ رہا ہے، اس کو اپنا تو ایک کم از کم سوچنا چاہیے کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں. اٹس ناٹ یولو، یو اونلی لیو ونس، یا لیو ٹو ایٹ اینڈ ایٹ ٹو لیو، یا لیو ٹو ورک اینڈ ورک ٹو لیو. Animals eat, sleep and reproduce. If you are eating, sleeping and reproducing, what's the difference between you and animals? After all, there's purpose. اور ہر بندے کے اندر جو ایک نفس لوامہ ہے وہ کبھی نہ کبھی تو بولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سینڈز ریمائنڈرز. میں سمجھتا ہوں ہر بندے کی زندگی میں ریمائنڈرز آتے ہیں. بالکل آتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو نا سیدھا ہو جا ٹیسٹ دیتے ہیں، کسی کی ڈیتھ کی وجہ سے، کوئی کینسر ہو گیا، کوئی پیپرز میں فیل ہو گیا، کوئی فائنینشیل لاس کی وجہ سے. تو یہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں کہ تمہارا ایک مقصد ہے زندگی کا. تو پہلے تو ایک سیلف اویئرنیس ہے جو اندر کا، جو جس کو گورے کہتے ہیں گلٹی کانشینس، قرآن کہتے ہیں نفس لوامہ، اور اردو میں کہتے ہیں ضمیر. اگر یہ نہیں بول رہا تو پھر دس مینس کہ آئی تھنک آئی شوڈ ویک اپ. اور اگر میں اندر سے نہیں بھی جاگ پا رہا اور ایک بالکل ہی ایک ایسی لائف گزار رہا ہوں جس میں اٹس ہیپی ڈوری اینڈ ہیپی کیمبر والی لائف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر از انف. یعنی رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے. بالکل. اگر انسان مسجد جا رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تو یعنی اپنے محاسبہ کرنا چاہیے. عمر بن خطاب کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے تمہارا حساب کیا جائے. یس. تو ایک سین انسان ہمیشہ گول پہ فوکسڈ ہوتا ہے کہ مجھے الٹیمیٹلی جانا ہے. کچھ تو تیاری کر کے جاؤ نا یار، اپنا فیوچر سیکیور کرو. یوتھ اپنے فیوچر سے بڑی کنسرنڈ ہے کہ میں نے سی ایس ایس آفیسر بنوں گا، میں ایم بی بی ایس کروں گا، میں کہاں سے مجھے ارن کرنا ہوگا. تو جو آپ کا الٹیمیٹ فیوچر ہے اس کے بارے میں آپ کنسرنڈ ہی بالکل نہ ہو تو آئی تھنک جاگنا چاہیے ہمیں اس حوالے سے. لیکن ہمارے ایڈلٹس کا اور مینٹورز کا بھی تو رول ہوتا ہے نا، وہ اپنا رول کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ وہ پہلی بات تو ٹونٹ نہ کریں، تنزیہ باتیں نہ کریں. تمہارا تم تو ہو ہی نہیں کم میں، اور تمہارا تو کام ہی ہر ٹائم یاشی کرنا اور سارا. تھوڑا سا یوتھ کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کو جانیں کہ بیسکلی ہم نے پہلے ہوتا کیا تھا کہ پیرنٹس ور دا مینٹورز، کیونکہ پیرنٹس اپنا فیملی ٹائم بہت انویسٹ کرتے تھے. اسکرین یہ صاحب نہیں تھے، گھر میں بہت ٹائم گزرتا تھا. تو بچے اپنے باپ سے، اپنے چاچو ماموں تایا سے سیکھتے تھے، ایون ٹیچر سے سیکھتے تھے. پیرنٹس بزی ہو کے 9 to 5 میں، ہائپر کنزیومرزم، ہمیں کیپٹلزم پڑھایا گیا، ہمیں پڑھایا گیا جس کے پاس بڑی گاڑی بڑا پیسہ ہے وہی کامیاب انسان ہے. تو پیرنٹس وہاں بزی ہو گئے، ماں جی بزی ہو گئی کہ میرے گھر اسپک اینڈ اسپین ہونا چاہیے، ڈرٹ کے پارٹیکلز ہی نہیں ہونے چاہیے، ڈسٹنگ ہر چیز کی ہونی چاہیے. اولاد سیکنڈری اور ٹرشری اس پہ چلی گئی. ٹھیک ہے، تو اب پیرنٹنگ آ گئی وہاں. بالکل. اب بچے نے کہا یار میرا، کیونکہ ہیومنز ٹینڈ ٹو ہیو دس ہرڈ مینٹیلٹی اینڈ شیپ مینٹیلٹی، وی وانٹ ٹو ہیو مینٹورز ان آور لائفز. تو ہم ڈھونڈے رول ماڈلز نیٹ فلکس پہ سم ہاؤ. اور آپ دیکھیے ریسرچز کی کہتی ہیں کہ نیٹ فلکس کا جو ٹائم ہے ڈبل سے اوپر ہو جاتا ہے رمضان میں، اور آن لائن گیمنگ کا جو ٹائم ہے، حالانکہ جو قرآن کے ساتھ ٹائم ڈبل سے اوپر ہونا چاہیے تھا وہ نیٹ فلکس کا اوپر ہو رہا ہے، اور گیمنگ آن لائن گیمنگ کا بھی. تو یوتھ نے رول ماڈلز ڈھونڈے اپنے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رول ماڈلز ہیں نہیں یوتھ کے پاس. اگر وہ یعنی ان کو بھی تو ملے نہیں ہیں، ہم نے ریچ آؤٹ نہیں کیا ان کی طرف. ٹھیک ہے، کتنی دفعہ ہے مساجد میں ہم بچپن سے خطبات سن رہے ہیں، کتنی دفعہ ہے کہ ہم نے اسکرین ایڈکشن پہ خطبات سنے ہوں، کتنی دفعہ ہم نے اگر پورن ایڈکشن ہے نعوذ باللہ، یا پھر ایسی کوئی ایڈکشن ہے LGBTQ پہ ہم نے خطبات سنے ہوں، یا ایون بیسک فیملی سسٹم پہ لائیو خطبات سنے ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے آئی تھنک، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی آنے والے لوگ ہیں الحمدللہ، جو مینٹورز ہیں جیسے آپ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ، وہ اس گیپ کو فل کر رہے ہیں. سو دیر از لاٹ آف کانٹینٹ آؤٹ دیر. وہ کہتے ہیں اگر تمہارے اندر اف دیر از اے ول دیر از اے وے، دا ڈیزائر ہیز ٹو کم ود ان یور سیلف. کوئی بھی آپ کو انگلی پکڑ کے جنت نہیں لے جائے گا، آپ کو ڈھونڈنا ہے. اینڈ دیر از لاٹ آف کانٹینٹ الحمدللہ.
بالکل صحیح بات ہے. یوتھ کلب بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت یوتھ وہاں پہ آتا ہے. اچھا ابھی آپ نے LGBTQ اور یہ ساری آئیڈیالوجیز کی بات کی ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا جو ایک درمیان میں ایک دیوار کی طرح کے کھڑا ہو چکا ہوا ہے کہ اگر ہمارا کوئی ینگسٹر سمجھنا بھی چاہتا ہے تو اس کو ایک آواز آتی ہے بالکل ہلکی سی کہ اللہ کی طرف آؤ, اس کو ہلکی آ رہی ہے, اور دوسری کوئی 100 آوازیں اس کو آ رہی ہیں جو کہ باقی موومنٹس اور آئیڈیالوجیز کی طرف بلا رہی ہیں. تو رمضان کین بی ون اپرچونٹی کہ جب شیطان بند ہے اور ہر انسان کچھ نہ کچھ کر رہا ہے کہ ہم اس ٹائم پہ فگر آؤٹ کر لیں کہ بھی مجھے اپنے اس آواز کو تھوڑا سا اس کو ایمپلیفائی کرنا ہے. یہ کیسے کرے؟ اگر کوئی ینگسٹر آپ سے پوچھے تو آپ اسے کیسے کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے رمضان از دا منتھ آف چینج. رمضان نے میری زندگی میں آپ کو honestly بتاؤں بہت بڑا کردار ادا کیا. میرا انفیکٹ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, بائک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہ بڑا ڈیڈلی قسم کا تھا. میں بچ گیا الحمدللہ. اس کے فوراً کوئی 10-15 دن بعد میری زبان پہ اسٹیچز تھے, میرے جسم پہ بہت اسٹیچز تھے. رمضان آیا اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی ریڈ قرآن ود ترجمہ. اور مجھے پہلی دفعہ جو میرا سوال تھا نا وہ بولا کہ جانا میں کون, اس کا جواب ملا قرآن پڑھ کے. رمضان از لائف چینجنگ اپرچونیٹی. ایسے ہی ہے لیکن اب تو شیطان بند ہے نا, اب تو یو کی ناٹ بلیم شیطان کہ مجھے بس دعا کرے شیطان بڑا حاوی آیا ہوا ہے. اب اگر آپ پھر بھی کرپشن پہ لگے ہوئے ہیں دین اٹس یور سیلف. پھر اپنے آپ کو بلیم کریں, پھر کسی اور کو بلیم نہ کریں. اور اگر رمضان میں بھی ہم نہیں سوچ رہے یا قرآن نہیں پڑھ رہے, یعنی سبحان اللہ رمضان از دا منتھ آف قرآن. بالکل صحیح. قرآن اس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ٹھیک ہے, قرآن رمضان میں نازل ہوا, رمضان افضل ترین مہینہ بن گیا. قرآن جس رات پہ نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات بن گئی. قرآن جس نبی پہ نازل ہوا وہ سب سے افضل نبی بن گئے. قرآن جس امت پہ نازل ہوئی سب سے بہترین امت بن گئی. قرآن جس اینجل کے تھرو نازل ہوئے وہ سب سے بہترین اینجل بن گئے. بیسٹ آف بیسٹ آ گیا سارا. بیسٹ آف بیسٹ کو جو قرآن سے ٹچ ہوتا ہے. سو لیٹ قرآن ٹچ یور لائف دس رمضان. اور میں اب سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو شخص لائف چینج کرنا چاہتا ہے نا وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دے. آئی ڈونٹ مائنڈ انگلش ترجمہ ہے, اردو ترجمہ ہے, کسی کا بھی ترجمہ ہے. ابھی الحمدللہ بہت سارے سمپل ٹرانسلیشن موجود ہیں. اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ود قرآن. صحیح. شہر رمضان شہر القرآن, یہ قرآن کا مہینہ ہے. بالکل ایسے جو اس پہ قرآن سے اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کرتا تو پھر وہ ایک منوٹنی کے ساتھ رمضان گزار دے گا, بٹ وہ اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. صحیح بات. میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کیونکہ میرے اندر بھی جو چینج آئی تھی وہ رمضان کے منتھ میں آئی تھی. اچھا. یعنی ہلکا ہلکا میں نے بھی کچھ سوچنا شروع کیا تھا, لیکن وہ جو ایک بگ کوشچن تھا نا, وائی ایم آئی ایون ہیئر, تو میں نے بھی اسی طرح سے پورا رمضان قرآن جب اٹینڈ کیا تھا نا وہ ٹرانسفارمیشنل ہو گیا تھا. ایک میں برو ٹپ دوں سب کو جو سن رہے ہیں, کوشش کریں کہ سمپل تراویحوں کی بجائے ایسی مساجد میں جائیں جہاں پہ کچھ ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کیا جا رہا ہے. بے شک 15 منٹ کی آپ کو سمجھ تو ہے کہ آج کہا کیا کیا ہے. صحیح. اور کوشش کریں بے شک تھوڑا سا ٹریول کر کے جانا پڑے, ایسی مساجد میں جائیں جہاں پہ مزے کی تلاوت ہے اور مزے کی دعائیں کرائی جا رہی ہیں وطر میں. اور ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ دیر از سم کائنڈ آف لیکچر آفٹر دا تراویح تاکہ آپ کو اس کی ایسنس تو نصیب ہو. صحیح بات ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے فتنے آ گئے ہیں اتنے زیادہ اپرچونیٹیز بھی آ رہے ہیں. جی. اب یہ کہ ان اپرچونیٹیز کو یوز کیسے کیا جائے گا, دیٹ از دا مین تھنگ. اتنی انفارمیشن اتنا نالج آج تک کبھی بھی ایزیلی ایکسیسیبل نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امانہ آف ایکسیسیبلٹی ہے یہ ہم پہ لائے کرتی ہے. اتنا آسان دین کبھی بھی نہیں تھا اور نہ ہی اتنے آسان گناہ تھے. اور اس دور میں جو گناہوں کی طرف جائے گا شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید قارون اور فرعون سے ہی بدتر ہو جائے, کیونکہ دیر سو مچ ایزی, دا سینس ہیو بیکم سو مچ ایزی. اور ایک فائنانس کا کانسیپٹ ہے, ہم اکثر بزنس ایتھکس میں بزنس اسٹڈیز پڑھاتے ہیں کہ ود ہائر دا رسک ان اینی انویسٹمنٹ گریٹر دا ریٹرن آف دا پروفٹ. تو جس دور میں گناہ کرنا آسان ہے اس دور میں گناہ سے بچنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. صحیح بات ہے. اور جس دور میں نیکیاں کرنا مشکل ہے اس دور میں نیکیاں کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو یہ وہ دور ہے, میں سمجھتا ہوں یہ جو چکوں کا دور ہے. آپ اگر گناہوں کی طرف چلے گئے تو یو کین بی ورسٹ آف دا ورسٹ, بٹ اگر آپ نیکیوں کی طرف آ گئے ون کلک اینڈ یو ول فائنڈ اسکالرز جن کے لیے لوگ ہزاروں میل سفر کر کے جاتے تھے. مسجد نبوی کے اماموں کے لیکچرز جہاں پہ آ رہے ہیں ود ٹرانسلیشن اور ترجمہ بھی سارا ان کے ساتھ آ رہا ہے. سو اٹس ایزیلی ایکسیسیبل. اٹس اباؤٹ یو, آپ کی چوائسیز کیا ہیں, اینڈ نتھنگ ڈیفائنز یو بٹ یور چوائسیز. بالکل صحیح. Your choices define who you are. Every azan is a choice to make. Every time a woman walks by, it's a choice to make کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا ہے یا آنکھیں نیچے کر لینی ہے. So
you are nothing but your choices. So I بالکل think صحیح. اس رمضان make wise choices in your میں بھی وہ سب دیکھیں گے اور اس چلیں. سے بینیفٹ لیں گے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ رمضان از اباؤٹ تقویٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے. تو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں شامل کرنی ہے. اور اس وقت ہمیں اپنے یوتھ کے لیے بہت دعائیں کرنی ہیں کہ ہمارے وہ نوجوان نسل جو ہمارا فیوچر ہے، ہماری امت کا فیوچر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں باتوں کو، وہ کرنا چاہتے ہیں، ان میں پوٹینشیل بھی ہے، تو وہ اس رمضان میں ایسا کچھ کریں کہ اپنی زندگیوں کو ٹرانسفارم کر سکیں. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام